جو الیکشن ہوئے 8 فروری والے وہ بہت کمپرومائز تھے. اس کمپرومائز جن الیکشن کے اندر انتخابی نشان غائب کر دیے گئے، لوگوں کو غائب کر دیا گیا، ڈسٹارشنز ہوئی، اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ نے ان ڈسٹارشنز کو چیک نہیں کیا. جی پھر یہ ہے کہ کلیکٹیولی جب عدلیہ بیٹھی تو انہوں نے ان چیزوں کو چیک کیا، لیکن پھر بھی ان کی ایگزیکیوشنز کو ریٹارڈ کیا، الیکشن کمیشن نے ریٹارڈ کیا. بات 26ویں آئینی ترمیم پہ ہو رہی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے. دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آئینی ترمیم پہ بہت بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بیسیکلی تو عدلیہ اسپیسیفک ہے، جی اور اگر اس کو ان ڈیپتھ اینالائز کیا جائے تو اس وقت تو اس کی شکل ایک نیوٹرل تنظیم ایک امینڈمنٹ کی ہے، جس سے کوئی بہت بڑا جوہری فرق نہیں پڑا آئین کے اندر ٹھیک. جو اس وقت کے عمومی معاملات ہیں ان کے اندر. اور کیوں کری حکومت نے، اس کے پیچھے کیا ان کے آبجیکٹیوز تھے، تو وہ تو کچھ بھی ہوں، لیکن اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ آپ بہت بڑا نیگیٹو کہہ سکیں. بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو 25 کے بعد کی جو تبدیلیاں آ رہی تھی ان سے کچھ خوف زدہ تھی، یا وہ اس کے اندر کوئی مطلب اصل میں آئینی ترامیم جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ مطلب سم انٹرسٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن چونکہ حکومت کے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہ اوور ویلمنگلی کسی چیز کو بلڈوز کر سکتی، جی تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک کمپرومائزڈ آئی ہے جو امینڈمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا جوہری فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے. تھوڑا سا جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک کلیکٹیونیس پیدا کی گئی ہے. ویسے تو جو پہلا چلتا ہوا طریقہ تھا اس کے اندر بھی ایک بہتری آئی تھی عدالتی نظام میں، کہ جو ایڈمنسٹریٹو انٹرفیرنس تھی عدلیہ کے اندر وہ کم ہو گئی تھی اس کے نتیجے میں. اچھا دورانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خوف کی ذکر کیا. بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک کالے ناک کی بات کی. جیسے پہلے جوڈیشل مرڈر ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، پھر آپ دیکھیں ایک پرائم منسٹر کو اقامے پہ، ایک کو تنخواہ نہ لینے پہ، ایک کو خط نہ لکھنے پہ گھر بھیجا گیا. تو عدلیہ سے گلے شکوے تھے، تو خوف کس بات کا تھا اس پارلیمنٹ کو نئے سیٹ اپ سے؟ لیکن نئے سیٹ اپ سے یہ تھا کہ اس وقت جو الیکشن ہوئے 8 فروری والے وہ بہت کمپرومائز تھے. اس کمپرومائز جن الیکشن کے اندر انتخابی نشان غائب کر دیے گئے، لوگوں کو غائب کر دیا گیا، ڈسٹارشنز ہوئی، اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ نے ان ڈسٹارشنز کو چیک نہیں کیا. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ کلیکٹیولی جب عدلیہ بیٹھی تو انہوں نے ان چیزوں کو چیک کیا، لیکن پھر بھی ان کی ایگزیکیوشنز کو ریٹارڈ کیا، الیکشن کمیشن نے ریٹارڈ کیا. تو اس سارے رویے کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا کنسرن پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بیانات بھی دیکھے حکومت کے لوگوں کے، جو مطلب اپوزیشنز تھی، اور جو مطلب فارم 45 47، پھر جو اسپیشل جو الیکشن جو ڈسکریپنسیز سے ریلیٹڈ جو مطلب اس کی ہیئرنگ کے لیے جو بننے تھے بینچز، ان کے ریفرنس سے، ہر ریفرنس سے ایک پروسیس کو جو 45 سے 47 کی جو ڈسکریپنسی تھی اس کو رجسٹ کیا جا رہا تھا، دورانی جس کو صاحب کہ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے گفتگو سنی محمد علی دورانی صاحب کی.